ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ جملہ احباب و سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ہفتہ جو مجھے جمعہ کو جواب دینا تھا، مصروفیت کی وجہ سے آج جواب دیے جا رہے ہیں۔ کئی اہم سوال موصول ہوئے، ہر ایک کا جواب آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے اور اس کا ٹائم کتنا ہے، کب سے کب تک ہے؟ جواب: نماز عشاء پڑھ کر کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ وقت صبح صادق تک رہتا ہے۔ صبح صادق طلوع ہوتے ہی، جب صبح صادق طلوع ہو جائے گی تو صبح صادق طلوع ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کے طلوع کے بعد اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ تہجد کی رکعت کم سے کم 2 رکعت ہے اور سنت 8 رکعت ہے اور معمول مشائخ 12 رکعت ہے، اور قرات کا اختیار ہے، جو چاہے پڑھے۔ اور اگر کسی کو قرآن یاد نہ ہو تو ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جتنی رکعتیں پڑھے گا اسے ختم قرآن مجید کا ثواب ملے گا، اور بہتر وقت نصف شب ہے اور آخر شب ہے۔ یہی معمول امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، بلا وجہ دوران نماز آنکھیں بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے مگر بچنا اولیٰ ہے، بہتر ہے۔ اور اگر خشوع و خضوع کی بنیاد پر کوئی شخص آنکھیں بند کرتا ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرتا تو خشوع و خضوع اسے حاصل نہیں ہوتا، تب تو آنکھیں بند کر کے پڑھنا افضل ہے، جیسے کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے بہار شریعت حصہ سوم جلد اول میں فرمایا ہے۔ اور امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے مزید تحقیق فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض مکروہات ایسے ہیں جن سے کراہت زائل ہو جاتی ہے، یعنی کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، مگر اگر یوں خشوع نہیں ملتا تو آنکھیں بند کرنا ہی اولیٰ ہے۔ کہا ہے: اقول ولعل التحقیق ان بخشیۃ فوات الخشوع تزول الکراہہ، واللہ عالم بالصواب۔ ایک صاحب جھارکھنڈ سے ہمارے یوٹیوب چینل جماعت رضائے مصطفیٰ پر، نام ان کا ثقلین ہے، ثقلین بھائی نے سوال کیا ہے کمنٹ باکس میں ہمارے یوٹیوب چینل پر کہ حضرت نماز کا وقت ہے اور پڑوسی کو کچھ ضروری کام آ جائے اور منع کرتے ہیں تو اسے برا لگ سکتا ہے، تو پہلے پڑوسی کی خبر گیری کریں یا نماز پڑھیں؟ اگر اس کا کام کرتے ہیں تو نماز قضا ہو جائے گی، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے ثقلین میاں، اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر فرض ہے، وقت باندھا ہوا۔ تو نماز کا وقت ہے، پہلے آپ نماز ادا کریں گے، اور نماز ادا کریں گے کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، خالق کی نافرمانی ہو، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی کوئی اطاعت و فرمانبرداری نہیں ہے، بلکہ پہلے ہم اپنے خالق کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، بعد میں کسی دوسرے کی خبرگیری کریں گے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وقت گزار کر نماز پڑھنے والوں کے لیے قرآن کریم میں بڑی شدید وعید نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم میں ایک وادی ہے ویل، فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں اور وقت گزار کر پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے ویل ہے۔ اور دوسری آیت ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں، یعنی وقت گزار کر کے پڑھیں یا بالکل سرے سے نہیں پڑھیں، اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا، ان قریب انہیں سخت عذاب طویل و شدید سے ملنا ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا حضرت شیعہ سنی بن سکتا ہے، جیسے کہ وہابی دیوبندی توبہ کر کے سنی بن جاتا ہے؟ دیکھیے، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے ان کے باطل نظریات اور ان کے گندے عقائد بالخصوص صحابہ پر طعن کرتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ وہ اصل قرآن نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ پارے جو ہے موجود نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن سے کچھ گھٹا یا بڑھا دیا گیا تو وہ کافر ہے۔ تو ان کے بہت سارے عقائد ہیں جو باطل ہیں، اور انہی اقوال خبیثہ کی بنیاد پر ان پر کفر کا فتویٰ ہے۔ لیکن اگر کوئی شیعہ اپنے جتنے بھی اس کے تمام باطل نظریات تھے، جتنے بھی شیعوں کے باطل نظریے ہیں، ان سے اگر اظہار بیزاری کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اور ایمان لے آئے، اور تو وہ سنی صحیح العقیدہ بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ ثم قرأ ان اللہ یحب التوابین، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا، اب چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو، یا وہ باطل نظریات اور باطل عقائد سے توبہ کر رہا ہو، ان سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہو، تو اس نے ایسا ہی ہے توبہ کر کے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور خود اللہ نے ارشاد فرمایا، پھر حضور نے یہ آیت بھی پڑھی ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا جب تک جسم میں جان ہے، بلکہ آخری سانس تک اللہ رب العزت اگر ہمیں توبہ کی توفیق دے کنہیں بھی گناہوں سے یا عقائد باطلہ سے، تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں یاد آیا تو کیا رکوع سے اٹھ کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، پھر اسے رکوع میں یاد آیا، تو دعائے قنوت کا محل فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ رکوع میں دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتا، اور اصح قول کے مطابق دعائے قنوت پڑھنے کے لیے قیام کی طرف لوٹ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے اور قیام فرض ہے، تو فرض رکوع کو چھوڑنا لازم آئے گا۔ قنوت کا محل فوت ہو چکا ہے، آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ حضرت قضا نماز کن وقتوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، قضا نماز کا کوئی خاص وقت معین نہیں ہے، بلکہ تمام اوقات میں قضا نمازیں ادا کرنا جائز ہے۔ ہاں، احادیث میں 3 اوقات مکروہہ ایسے ہیں جن میں قضا نمازیں ادا کرنا جائز نہیں۔ وہ 3 اوقات مکروہہ کیا ہیں؟ پہلا، سورج نکلنے سے لے کر تقریباً 20 منٹ بعد تک کا جو وقت ہے، اور
دوسرا سورج غروب ہونے کے وقت سے تقریباً 20 منٹ پہلے کا جو دورانیہ اور وقفہ ہے۔ تیسرا ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی سے لے کر سورج ڈھلنے تک، جسے ہمارے عوام زوال کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ 3 اوقات مکروہہ ہیں۔ ان 3 اوقات مکروہہ میں کوئی نماز، چاہے نفل ہو، واجب ہو، فرض ہو، قضا ہو، کوئی نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ ایسے ہی خطبہ جمعہ اور خطبہ عیدین کے وقت بھی قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مگر صاحب ترتیب کے لیے خطبہ جمعہ کے وقت قضا نماز کی اجازت ہے۔ اب یہ صاحب ترتیب کون ہے؟ صاحب ترتیب وہ شخص ہے جس کے ذمے کوئی قضا نماز ہو ہی نہ، یا 5 یا اس سے کم نمازیں اس پر لازم ہو، تو وہ شخص صاحب ترتیب ہے، اس کے لیے خطبہ جمعہ کے وقت قضا نماز کی اجازت ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت تنگ ہو تو بھی قضا نماز منع ہے، بلکہ پہلے فرض نماز ہم ادا کریں گے، یہاں تک کہ تنگی وقت کے سبب تو صاحب ترتیب سے بھی اس وقتی نماز اور قضا نماز کے درمیان ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے، اگر اس روز کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، جیسے آج ہفتے کا روز ہے، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، کسی وجہ سے آدمی لیٹ ہو گیا، ورنہ تو تاخیر تو حرام ہے، تاخیر کرنا، تو اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگرچہ سورج ڈوبتا ہو تو بھی پڑھ لے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی 11ویں میں اس کو چاندی کا ایک چھلا پہنایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ 11 سال چلتا ہے۔ 11 سال تک چاندی کا چھلا اس بچے کو پہنایا جاتا ہے، اور وہ چاندی کے چھلے اس بچے کے گلے میں جمع رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، شریعت کا حکم یہ ہے، سب سے پہلے یہ بات یاد کر لیں کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی کے سوا سونے یا چاندی کی کسی زیور کے لیے کوئی حد شرع متعین اور مقرر نہیں ہے۔ چنانچہ شرعی مقدار کے طور پر صرف 4.5 ماشے سے کم چاندی کی ایک نگ کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ چاندی کا کوئی بھی زیور ہو، خواہ اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ، مرد کو پہننا یا پہنانا سب ناجائز و حرام ہے، خواہ وہ نونمولود بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، جس نے پہنا یا جس کسی نے پہنایا وہ سب گنہگار ہوں گے۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی علیہ الرحمت والرضوان نے بہار شریعت میں تحریر فرمایا کہ مرد کو زیور پہننا مطلقاً حرام ہے، صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے جو وزن میں 1 مثقال یعنی 4.5 ماشا سے کم ہو۔ اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت آگے تحریر فرماتے ہیں کہ لڑکوں کو سونے یا چاندی کے زیور پہنانا حرام ہے، اور جس نے پہنایا وہ گنہگار ہوگا۔ لہٰذا نومولود بچہ یعنی لڑکے کو چاندی کی چوڑی یا گلے کا چھلا پہنانا ناجائز و حرام ہے، اور پہنانے والے سب گنہگار ہوں گے، خواہ وہ ماں ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھلا جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ تو دیکھیے، یہ بات یاد رکھیں کہ جس کو شریعت نے حرام کہا ہے اسے ہم حرام جانیں، اور بہت ساری چیزیں ہم منسوب کر دیتے ہیں تو ہمارے منسوب کرنے سے تھوڑی ہوگا، لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔ ہاں، یہ کر سکتے ہیں کہ نومولود بچے کے نام سے اتنی چاندی جو ہے صدقہ کر دیں، تاکہ وہ
اس کی جان کی حفاظت کا ایک صدقہ ہو جائے، اور فاتحہ خوانی کے لیے کچھ بھی بول سکتے ہیں، غوث پاک کے نام پر میں اتنا لنگر کروں گا جب میرا بیٹا 11 سال کا ہو جائے گا، ہر سال 11ویں کریں۔ یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، درست ہیں، واللہ عالم بالصواب۔